بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ لیکن تیری یہ قوم اس پر بھی نہیں سمجھتی اور ایسی ٹھوس حقیقت کو برابر جھٹلائے چلی جا رہی ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ میرا کام تمہیں نیک و بد سمجھانا ہے، میں تم پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ تمہیں زبردستی صحیح راستے پر چلا دوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ اپنے وقت پر نمودار ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ ہر واقعے کے نتیجہ خیز ہونے کا ایک مقام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بات آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، تاکہ وہ ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے اور اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہمارے قوانین قرآن کو سنجیدگی سے نہیں سنتے بلکہ اس کے متعلق لغو اور بیکار باتیں کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ تاکہ وہ اس موضوع کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر تم اپنے خیالات میں منہمک یا گفتگو میں جذب ہونے کی وجہ سے اس بات کو بھول جاؤ تو جس وقت بھی یہ بات یاد آئے ان لوگوں سے اٹھ جاؤ۔ یہ لوگ قرآن جیسی بلند حقیقت کے متعلق اس قسم کا رویہ اختیار کر کے بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ لوگ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں، ان پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ یہ لوگ قرآن کے متعلق اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایسے لوگوں سے الگ ہو جانے کی تاکید اس لیے کی ہے کہ ان کے لیے ایسی باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ جن لوگوں کی یہ حالت ہو کہ وہ نظام خداوندی تو ایک طرف خود اس آئین اور ضابطے کو بھی کچھ اہمیت نہ دیں جسے انہوں نے اپنے لیے اختیار کر رکھا ہے، اور انسانی زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھیں اور اس دھوکے میں رہیں کہ مقصد حیات عیش و عشرت ہے اور بس۔ تم ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی جان مت کھپاؤ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، البتہ قرآن تعلیم ان کے سامنے پیش کرتے رہو، اس لیے کہ کسی شخص کو اس کے غلط اعمال کی وجہ سے قرآن سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے اس کے غلط اعمال کے نتائج سے قانون خداوندی کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے لیے نہ اس کا کوئی رفیق اور مددگار ہو سکتا ہے، نہ سفارشی، نہ ہی وہ کچھ بدلہ کفارہ دے کر ان کے نتائج سے بچ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو ان کے اعمال کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا بھگتیں۔ وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جو عام حالات میں
انسان کی پرورش کا موجب بنتی ہیں ان کے لیے تلخابہ حیات اور سہانے روح ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صحیح راستے پر چلنے سے انکار کر دیا تھا اور حق و صداقت سے سرکشی برتی تھی۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ ان سے کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم خدا کے قانون کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارنے لگ جائیں جو ہمیں نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار ہی نہیں رکھتی، اور اس طرح ہم صحیح راستے پر گامزن ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں، اس شخص کی طرح جسے اس کے خود سا جذبات نے صحیح راستے سے بھٹکا کر لق و دق صحرا میں چھوڑ دیا ہو، جہاں وہ حیران و پریشان کھڑا ہو، راہ گم کردہ تنہا، اور اس کے ساتھی اسے آوازیں دے رہے ہوں کہ تو کدھر چلا گیا، ادھر ہماری طرف آ، صحیح راستہ یہ ہے، لیکن وہ ان کی آوازیں سننے کے باوجود ان تک نہ پہنچ سکے۔ ان سے کہہ دو کہ زندگی کا صحیح راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے عطا شدہ رہنمائی، قرآن کا راستہ، یعنی وہ راستہ جو عالمگیر انسانیت کی پرورش کرنے والے کا تجویز کرتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی راستے کو اختیار کریں اور خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظام صلاۃ کو قائم کریں اور خدا کے قانون کی پوری نگہداشت کریں، اور اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ نوع انسان نے آخر الامر اسی مرکز کے گرد جمع ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ اس خدا کا قانون ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو ایک حقیقت کے طور پر تعمیری نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی قوتوں کا یہ عالم ہے کہ جو ہی وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی ہر بات مبنی بر حقیقت ہوتی ہے، یوں ہی شاعری نہیں ہوتی، اس لیے کہ کائنات میں ہر جگہ اسی کا اقتدار اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ وہ ہر شے کی موجودہ حالت کو بھی جانتا ہے اور اس کے امکانات اور مضمر صلاحیتوں سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جس انقلاب کی اس وقت خبر دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گا، حق اور باطل کی قوتوں کا ٹکراؤ ہوگا، اور یہ ٹکراؤ یوں ہی اتفاقی رونما نہیں ہو جائے گا، بلکہ خدائے خبیر و علیم کی سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق ہوگا، وہی اسکیم جس کے مطابق حق و باطل کی قوتوں کا ٹکراؤ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جس میں حق فاتح و منصور بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حق و باطل کی یہی کشمکش تھی جس سے ابراہیم دوچار ہوا۔ اس کی ابتدا خود اس کے اپنے گھر سے ہوئی جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ یہ کیا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ کی تراشیدہ مورتیوں اور غیر خدائی قوتوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، میرے نزدیک تو تم اور تمہاری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اس مقصد کے لیے ہم نے ابراہیم کو کائناتی نظام کا مشاہدہ کرایا تھا جس سے اسے یہ یقین حاصل ہو گیا کہ ساری کائنات میں فقط خدائے واحد کا قانون جاری و ساری ہے. اس لیے نہ تو کائنات کی کوئی شے اپنے اندر خدا بننے کی قوت رکھتی ہے اور نہ ہی یہاں ایک سے زیادہ ہستیوں کا اقتدار چل سکتا ہے. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ مشاہداتی دلائل سے اپنی قوم کے باطل عقائد کا ابطال کرتا تھا. مثلا جب رات کے وقت ستارہ نمودار ہوتا جس کی وہ قوم پرستش کرتی تھی تو ابراہیم ان سے کہتا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ یہ میرا پروردگار ہے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے. اس کے بعد جب وہ ستارہ ڈوب جاتا تو وہ ان سے کہتا کہ کیوں یہی ہے جسے تم پروردگار ٹھہراتے ہو. بھلا ایسی چیز بھی پروردگار ہو سکتی ہے جو ابھی سامنے چمکتی ہو اور ابھی غروب ہو جائے. جو تغیر پذیر ہو وہ خدا کیا ہوا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اسی طرح جب چمکتا ہوا چاند نکلتا اور اس کی پرستش کی جاتی تو وہ اپنی قوم سے کہتا کہ تم کہتے ہو یہ میرا پروردگار ہے. اس کے بعد جب وہ بھی غروب ہو جاتا تو وہ ان سے کہتا کہ تم مجھ سے کہتے تھے کہ اسے پروردگار تسلیم کر لوں. اگر میرے نشوونما دینے والے نے میری رہنمائی حقیقت کی طرف نہ کی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا اور اس قسم کے عناصر کو خدا ماننے لگ جاتا جنہیں اپنے آپ پر بھی کوئی اختیار نہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. جب سورج اپنی تابناکیوں کے ساتھ طلوع ہوتا اور وہ قوم اس کی پرستش کرتی تو وہ ان سے کہتا کہ تم کہتے ہو کہ یہ بہت بڑا ہے اس لیے اسے پروردگار تسلیم کر لو. جب وہ بھی غروب ہو جاتا تو وہ ان سے کہتا کہ یہ دیکھو تمہارے پروردگار کا کیا حشر ہوا. ان کائناتی دلائل کے بعد وہ ان سے کہتا کہ تم جن قوتوں کو خدائی اختیارات و اقتدارات میں شریک سمجھتے ہو وہ خواہ اجرام سماوا ہوں یا دیوی دیوتا، خواہ تمہارے مذہبی پیشوا ہوں یا خود تمہارا بادشاہ، میں ان کے خدا ہونے کے تصور تک سے بیزار ہوں. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. میں اپنی تمام توجہات کا مرکز صرف اس ذات بے ہمتا کو سمجھتا ہوں جو اس تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لائی ہے اور جس کا قانون یہاں اس طرح نافذ العمل ہے کہ اس سے نہ ستاروں کو مفر ہے نہ چاند اور سورج کو مجال سرتابی. اس لیے میں اس کے اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. یہ میرا دو ٹوک فیصلہ ہے. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وہ قوم اسی طرح ابراہیم سے رد و قد کرتی اور چاہتی کہ اسے اس کے مسلک سے ہٹا دے.
وہ ان سے کہتا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں رد و کد کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں اس کا راستہ چھوڑ دوں، لیکن میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں جبکہ خدا نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے۔ تم مجھ سے کہتے ہو کہ تمہارے معبود بڑی قوتوں کے مالک ہیں، اس لیے مجھے ان سے ڈرنا چاہیے، لیکن میں ان کی حقیقت سے باخبر ہوں، اس لیے ان سے قطعاً نہیں ڈرتا۔ یہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نقصان صرف قانون خداوندی کے مطابق پہنچتا ہے اور اس کی نگاہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے صرف اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ حیرت ہے کہ اس قدر واضح دلائل کے بعد بھی تم حقیقت کو نہیں مانتے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بھلا ان مٹی کی مورتیوں معبودان باطل سے کیوں ڈروں جنہیں کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو اللہ جیسی مختار کل ہستی کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم سے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ واقعی میرے اختیارات میں شریک ہیں۔ اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے تو بتاؤ کہ تم میں اور مجھ میں کون امن و اطمینان کا زیادہ حقدار ہے اور کسے لرزاں و ترساں رہنا چاہیے، تمہیں یا مجھے؟ خوف شرک کا لازمی نتیجہ ہے۔ توحید سے انسان کے دل میں اس قدر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ان حقائق کی روشنی میں اس میں شک کی گنجائش کہاں ہے کہ امن و اطمینان انہی کے لیے ہے جو قانون خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور عملاً اس کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ امن اور بے خوفی کے لیے ایمان اور اعمال صالح بنیادی شرط ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر گامزن ہوں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ تھے وہ قاطع دلائل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے عقیدہ و مسلک کے خلاف دیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی ہمارے کائناتی نظام پر غور و فکر کے بعد وحدت خالق اور وحدت قانون کی صداقت کو تسلیم کر لیتا ہے، ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق اسے بلند مقامات عطا کر دیتے ہیں۔ یقیناً تمہارے نشو نما دینے والے کے فیصلے علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ یوں ہی جسے جی چاہا مقام بلند عطا کر دیا، جسے جی چاہا ذلیل و خوار کر دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم اپنے مشن میں کامیاب ہوا، ازاں بعد ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ان سب کو ہم نے زندگی کی سیدھی راہ دکھا دی تھی، وہی راہ جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور پھر ابراہیم کی نسل میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو دکھائی تھی، اور وہ اس راہ پر چل کر کامیاب و کامران ہوئے تھے۔ یوں ہم ان لوگوں کی محنت کو بار آور کیا کرتے ہیں جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کریں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انہی میں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کا شمار ہے، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وكلا فضلنا على العالمين نیز اسماعیل، الیسو، یونس اور لوط اسی زمرے میں شامل تھے۔ ان سب کو زندگی کی خوشگواریوں میں اقوام عالم پر فضیلت حاصل تھی۔ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسل اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی ہم نے کتنوں کو برگزیدہ کیا اور زندگی کی اسی توازن بدوش سیدھی راہ پر چلایا۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ یہ خدا کی طرف سے عطا شدہ وہ رہنمائی ہے جس سے ہر وہ شخص جو صحیح راستے پر چلنا چاہے صحیح راستے کا پتہ نشان پا لیتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ اس راستے کے ساتھ دوسرے راستوں کو بھی ملا لیں تو ان کی محنت رائے گاں جائے گی۔ اس مسافر کی طرح جو کبھی ایک راستے پر چل دے کبھی دوسرے پر، یوں دن بھر چلنے سے وہ تھک تو ضرور جائے گا لیکن منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ منزل تک وہی پہنچے گا جو ٹھیک اس راستے پر چلتا جائے جو اس کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہ جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، ضابطۂ، قوانین حکومت، لوگوں میں کتاب خداوندی کے مطابق فیصلے کرنے کے اختیارات اور نبوت، خدا کی طرف سے وحی پانے کا امتیاز خصوصی عطا کیے تھے۔ اگر یہ اہل کتاب جو ان انبیاء کے اتباع کے مدعی ہیں اس ضابطۂ خداوندی پر چلنے سے انکار کرتے ہیں جو اب قرآن میں دیا گیا ہے تو اس سے یہ ضابطہ لاوارث ہو کر نہیں رہ گیا، اسے ہم نے ان لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جو اس کی صداقت سے انکار نہیں کرتے۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہ انبیاء وہ ہیں جنہیں اللہ نے زندگی کی صحیح راہ دکھا دی تھی، پس اے رسول تم بھی اسی راستے پر چلو جس پر اللہ نے انہیں چلایا تھا اور لوگوں کو اسی راہ کی طرف دعوت دیتے جاؤ، اور ان سے کہہ دو کہ میں اس رہنمائی کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو تمام نوع انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، میری ذاتی ملکیت نہیں کہ تم سے اس کی قیمت وصول کروں۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو عام انسانوں جیسا ایک انسان ہے، خدا اس کی طرف اپنی وحی کیسے بھیج سکتا ہے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگا سکے۔ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ خدا کی ہر بات نرالی اور اچنبھیگی ہونی چاہیے۔ ان سے پوچھو کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ جس کتاب کو کسی بشر انسان کی طرف نازل کیا جائے وہ من جانب اللہ نہیں ہو سکتی، تو وہ کتاب کس کی طرف سے آئی تھی جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی؟
موسیٰ بھی تو عام انسانوں جیسا انسان ہی تھا، اس کتاب میں بھی حقائق کی روشنی اور انسانوں کے لیے صحیح رہنمائی تھی۔ تم نے اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب تم اس میں سے تھوڑے سے حصے کو اپنی مصلحتوں کے مطابق ظاہر کرتے ہو اور باقی کتاب کو چھپا کر رکھتے ہو، حالانکہ اس کتاب میں ان امور کا علم دیا گیا تھا جنہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد۔ ان سے کہو کہ اس کتاب کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا تھا اور ایک انسان ہی کی طرف نازل کیا تھا۔ اگر یہ لوگ اس کے باوجود اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو ان کے پیچھے جان کھپانے کی ضرورت نہیں، انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی لغویات سے کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اسی طرح خدا نے اس کتاب کو ایک انسان پر نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے اور اس تعلیم کو سچ کر دکھانے والی ہے جو اس سے پہلے دی گئی تھی۔ اے رسول، تم اس کے ذریعے پہلے اس مرکزی مقام مکہ اور اس کے گرد و پیش کے باشندوں کو ان کی غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرو۔ اس پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جو زندگی کو صرف اسی دنیا کی زندگی نہیں سمجھتے بلکہ اس کے بعد کی زندگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ موجودہ غلط نظام کی جگہ ایک صحیح نظام آ کر رہے گا۔ اس مقصد کے لیے یہ لوگ خدا کے مقرر کردہ نظام صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ ان سے کہو کہ اس سے بڑھ کر سنگین مجرم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے ذہن سے باتیں وضع کرے اور انہیں منسوب کر دے خدا کی طرف، یعنی یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ ہوتی ہو۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مجرم کون ہے جو یہ کہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے میں بھی اس جیسا دے سکتا ہوں۔ یاد رکھو، وحی کے مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی انسان کا حکم وحی کا درجہ رکھ سکتا ہے۔ یہ لوگ اس وقت تو یوں بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، لیکن اے مخاطب، کاش تو اس منظر کو دیکھ سکتا جب حق و باطل کے تصادم کے وقت یہ لوگ میدان جنگ میں دم توڑ رہے ہوں گے اور ہماری کائناتی قوتیں ملائکہ ان پر مسلط ہو رہی ہوں گی کہ اس ایگو کو باہر نکالو جو تمہارے غرور کا باعث تھا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب تمہیں شکست کی رسوا کن سزا ملے گی، کیونکہ تم خدا کے خلاف ناحق افترا کیا کرتے تھے اور غرور نفس کی بنا پر اس کے قوانین سے سرکشی برتا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔
اور خدا کہے گا کہ تمہیں اپنے متبعین کی جمعیت پر بڑا ناز تھا، لیکن آج تم ہماری عدالت میں تنہا آ گئے، ایسے ہی تنہا جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں مال و دولت وغیرہ عطا کیا تھا سب پیچھے چھوڑ آئے۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان رفقا کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہیں ظن تھا کہ وہ ہر حالت میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ آج تمہارے اور ان کے تعلقات منقطع ہو گئے، اور جسے تم حقیقت سمجھا کرتے تھے وہ سراب نکلا۔ یہی خدا کا قانون مکافات ہے، نہ کوئی فرد پیدا ہوتے وقت کسی اور کے یا اپنے سابقہ جنم کے گناہوں کے اثرات اپنے ساتھ لاتا ہے، وہ سادہ لوح لے کر آتا ہے، اور نہ ہی اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک ہو کر اس کی مصیبت کو بانٹ سکتا ہے۔ اپنے اعمال کے نتائج کو خود بھگتنا انسانی ذات کی انفرادیت کا فطری نتیجہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ افراد کی طرح اقوام کی موت اور زندگی کا فیصلہ بھی ان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ جس دانے یا گٹھلی میں زندگی کی صلاحیت ہوتی ہے، جب وہ شق ہوتی ہے تو اس میں سے ہری بھری کونپل پھوٹتی ہے، کونپل بڑھ کر پودا بن جاتی ہے۔ جب تک اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ پودا سرسبز و شاداب رہتا ہے، جب یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پژمردہ ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس طرح خدا کا قانون موت سے زندگی پیدا کرتا اور زندگی کو موت میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہی قانون قوموں کی موت اور حیات کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ہے خدا کا قانون موت و حیات، تم اس سے منہ موڑ کر کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ خدا کا یہی قانون گردش ہے جو رات کا پردہ چاک کر کے نور سحر کو نمودار کر دیتا ہے، اور اس طرح شب کی تاریکیوں کو دن کے اجالے میں بدل دیتا ہے۔ تم دن بھر کام کرتے ہو، اس کے بعد وہ دن کے کاروبار پر رات کا پردہ گرا دیتا ہے، اور تمہارے لیے آرام و سکون کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح تمہارے لیے مہینے اور سال شمار کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ سب اندازے اور پیمانے اس خدا کے مقرر کرنا ہے جو ہر شے کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے، اور ایسی زبردست قوتوں کا مالک ہے کہ کوئی شے اس کے مقرر کردہ انداز سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس کے اسی کنٹرول کا نتیجہ ہے کہ فضائے آسمانی میں تیرنے والے ستارے یوں ٹھیک ٹھیک انداز سے گردش کرتے ہیں کہ تم بیابانوں اور سمندروں کے سفر میں رات کی تاریکیوں میں ان سے راستے کے نشانات متعین کر لیتے ہو، اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیتے ہیں اپنے قوانین کو کس قدر واضح کر دیا ہے کہ وہ ذرا سے غور و فکر سے انہیں بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ یہ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کی کار فرمائی تھی۔ اب وہاں سے نیچے اتر کر ذرا انسانی دنیا کی طرف آؤ اور دیکھو کہ وہاں اس کا قانون ارتقاء کس حسن و خوبی سے عمل پیرا ہے۔ اس قانون کی روح سے تمہاری زندگی کی ابتدا ایک جرثومہ حیات سے ہوئی، اس کے بعد تم نے ارتقائی منازل طے کرنا شروع کی، اس طرح کہ تمہارا کاروان زندگی کچھ وقت کے لیے ایک منزل میں ٹھہرا، پھر اس منزل نے اسے دوسری منزل کے سپرد کر دیا۔ اس طرح یہ قافلہ منزل بمنزل آگے بڑھتا گیا تاکہ تم مقام آدمیت تک پہنچ گئے۔ ہم نے اپنے قوانین کو اس قوم کے لیے کس قدر نکھار کا بیان کر دیا ہے جو سمجھ سوچ سے کام لیتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي
من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. تم اس پر بھی غور کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی بلکہ اس سے بھی پہلے تمہاری نشو و نما کا سامان کس حسن و خوبی سے باہم پہنچا دیا. وہ اس کے لیے بادلوں سے میہ برساتا ہے جس سے ہر قسم کی روئیدگی نکلتی ہے. پھر اس روئیدگی سے ہری ہری ٹہنیاں ابھرتی چلی جاتی ہیں اور ٹہنیوں میں گتھے ہوئے اناج کی بالیں لٹکنے لگ جاتی ہیں. اسی طرح کھجور کے درخت سے پھل پیدا ہوتے ہیں جس کے خوشے جھکے پڑتے ہیں. یہی صورت انگور، زیتون اور انار اور دوسرے پھلوں کے باغوں کی ہے، کوئی آپس میں ملتے جلتے، کوئی بالکل الگ. تم ان کے پھلوں کو اس وقت دیکھو جب وہ شروع میں شاخوں میں لگتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ وہ کس طرح بتدریج غیر محسوس طور پر پختگی تک پہنچتے ہیں. جو لوگ نظام کائنات کی محکمیت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کے قانون ارتقاء میں حقیقت تک پہنچنے کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. یہ ہے وہ خدا جس کے متعلق ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ تنہا کائنات کا نظم و نسق قائم نہیں رکھ سکتا. کچھ غیر مرئی قوتیں بھی ہیں جو اس کے ساتھ شریک ہیں، حالانکہ یہ غیر مرئی قوتیں جو کائنات میں جاری و ساری ہیں خود خدا ہی کی پیدا کردہ ہیں. پھر ان کی اس جہالت کو بھی دیکھو کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا رکھی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خدا کے متعلق انسان اس قسم کے تصورات اپنے ذہن سے تراش لیتا ہے. وہ خدا ان باطل تصورات سے مبرہ اور بلند ہے. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذرا سوچو کہ خدا کے بیٹے کا عقیدہ کس قدر باطل ہے. بیٹا سلسلہ تولید کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے لیے بیوی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا وہ ہے جس نے اس تمام سلسلہ کائنات کو اوریجنیٹ کیا ہے، یعنی وہ اسے بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے براہ راست عدم سے وجود میں لایا ہے، اور وہ ہر شے کا خالق ہے. اس کا عمل تخلیق سرتا سر علم و حکمت پر مبنی ہے، لہذا اس کی طرف عمل تولید کو منسوب کرنا بڑی حماقت ہے. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. یہ ہے اللہ جو تمہارا نشو و نما دینے والا ہے اور جس کا قانون تمام کائنات میں جاری و ساری ہے. اس کے سوا کسی اور کا اقتدار و اختیار نہیں. وہ ہر شے کا خالق اور کارساز ہے، لہذا تم بھی اسی کے قوانین کی محکومیت اختیار کرو. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. انسان کا علم محسوسات تک محدود ہے، اس کی نگاہیں غیر محدود و غیر محسوس ذات خداوندی کی کنا و حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اس کے برعکس
علم خداوندی تمام نگاہوں کو محیط ہے، وہ ایسا لطیف ہے کہ محسوسات کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ ایسا خبیر کہ تمام اشیاء کائنات کے احوال و قوائد سے واقف ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ لہذا اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ تم سے مطالبہ ذات خداوندی کی کنا و حقیقت تک پہنچنے کا نہیں، مطالبہ اس کے قوانین کی اطاعت کا ہے، اور یہ قوانین جو یکسر علم و بصیرت پر مبنی ہیں وہی کے ذریعے تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ پس جو شخص عقل و بصیرت سے کام لے کر ان قوانین کی صداقت کو تسلیم کرے گا اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو پہنچے گا، جو ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لے گا اس کی غلط روش کا تباہ کن نتیجہ اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ میں تم پر پاسبان مقرر نہیں کیا گیا کہ تمہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک خاص راستے پر چلنے کے لیے مجبور کروں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس طرح ہم اپنے قوانین کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لاتے رہتے ہیں تاکہ یہ تسلیم کریں کہ تم نے انہیں نہایت دلنشیں انداز سے بیان کر دیا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان قوانین کی حقیقت و اہمیت انہی پر واضح ہو سکے گی جو علم و بصیرت سے کام لیں گے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ بہرحال اے رسول یہ تمہارا ساتھ دیں یا نہ دیں، تم اس ضابطۂ خداوندی کا اتباع کرتے جاؤ جو تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے تمہاری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو خدا کے سوا کسی اور کا قانون ایسا نہیں جس کا اتباع کیا جائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے قانون کے ساتھ اوروں کے قوانین بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، یا یہ خیال کرتے ہیں کہ خارجی کائنات میں تو خدا کا قانون نافذ العمل ہے لیکن انسانی دنیا میں انسانوں کا خود ساختہ قانون چلنا چاہیے، تم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اس سے افسردہ خاطر مت ہو کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو اپنے کائناتی قانون کے مطابق انسانوں کو مجبور پیدا کر دیتے اور اس طرح یہ کبھی دوسرے قوانین کی اطاعت اختیار نہ کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ ہم انسان کا اختیار و ارادہ جو ہم نے اسے دیا ہے طلب نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں نہ ان پر پاسبان مقرر کیا ہے نہ حوالدار کہ تم انہیں مجبوراً صحیح راستے پر چلاؤ۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے جماعت مومنین، اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں کے معبود باطل ہیں اور تم باطل پرست نہیں ہو، لیکن دیکھنا تم نے ایسی پست سطح پر نہ اتر آنا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں دینے لگ جاؤ۔ تم نے ایسا کیا تو یہ لوگ جہالت کی بنا پر خدا کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں دانستہ سرکشی اختیار کرنے والوں کے علاوہ جو کچھ کوئی کرتا ہے اچھا سمجھ کر ہی کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جہالت کی وجہ سے اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے غلط راستے پر چلنے والے پر اس کی غلط روی کو واضح کرنا چاہیے اور اس کے سامنے صحیح راستہ لانا چاہیے۔ اسے برا بھلا کہنے سے اس میں الٹی ضد پیدا ہو جائے گی، اگر وہ سمجھانے کے باوجود صحیح راستے کی طرف نہ آئے تو اس میں بھی غصے ہونے کی کوئی بات نہیں، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ یاد رکھو
تمام لوگوں کے اعمال کے نتائج خدا کے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہو رہے ہیں، ان کا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ظہور نتائج کے وقت انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ صحیح روش پر چل رہے تھے یا غلط پر۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ مخالفین خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی محسوس نشانی دکھائی دی جائے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ اس قسم کی نشانیاں بھیجنے نہ بھیجنے کا معاملہ خدا سے متعلق ہے، میرا کام تو خدا کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اے جماعت مومنین، ان مخالفین کے اس مطالبے سے تم میں سے بھی بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں اس قسم کا کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو اچھا ہی ہے، یہ اس طرح ایمان لے آئیں گے، لیکن تمہیں ان کی دلی کیفیت معلوم نہیں، یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانے کے، اس لیے تم ان کی ان باتوں کا خیال نہ کرو، بس قرآن کو عقل و بصیرت کی بنا پر پیش کرتے رہو۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ پیغام اس سے پہلے بھی ان کی طرف آتا رہا لیکن یہ اس پر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ پیغام خداوندی کی صداقت کو عقل و بصیرت کی روح سے پرکھا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ضد اور تعصب، توہم پرستی اور اسلاف کی اندھی تقلید کو اپنا مسلک بنا لیں، ان کی عقلیں اوندھی ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی پیدا کردہ تاریکی کی تغانیوں میں بہتے چلے جاتے ہیں۔